क्यू ए ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج ہم بات کرتے ہیں مریخ۔ نظام شمسی سے سورج سے فاصلے کے لحاظ سے چوتھا اور عطارد کے بعد دوسرا سب سے چھوٹا سیارہ ہے۔ قدیم رومی مذہب میں مریخ کو جنگ کا خدا کے نام سے پکارا جاتا تھا، کیونکہ وہ مریخ کی پوجا کرتے تھے۔ مریخ کی سرخ رنگت کی وجہ سے اسے سرخ سیارہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سرخ رنگ مریخ کی سطح پر آئرن آکسائڈ کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ مریخ کی سرخی مائل رنگ اور اسے کھلی آنکھ سے نظر آنے والے دوسرے سماوی اجسام سے ممتاز کرتی ہے۔ مریخ ایک زمین مثل ایک سیارہ ہے جو زمین کی نصف ہلاکت ہوا رکھتا ہے۔ اس کی سطح پر زمین کے چاند کی طرح شہاب ثاقب یا کسی دوسرے سماوی جسم سے ٹکرانے سے بنے والے گڑھے موجود ہیں، اور اس کی سطح پر زمین کی طرح وادیاں اور صحرا بھی موجود ہیں۔ زمین کی طرح اس کے قطبین پر بھی برف جمی رہتی ہے۔ مریخ کا محوری گردش کا دورانیہ اور موسموں کی گردش زمین جیسی ہے، اور زمین کی طرح اس کا محور بھی جھکا ہوا ہے جو موسموں کی تغیر کا باعث بنتا ہے۔ مریخ پر ایک بہت بڑا آتش فشاں پہاڑ ہے جسے کوہ اولمپس مونس کہتے ہیں۔ یہ پہاڑ نظام شمسی کے سیاروں پر اب تک دریافت ہونے والے پہاڑوں میں سے سب سے بڑا پہاڑ ہے، اور اس پر ایک بہت بڑی وادی جسے وادی میزینرس کہتے ہیں۔ یہ وادی نظام شمسی کے سیاروں پر اب تک دریافت ہونے والی وادیوں میں سے سب سے بڑی وادی ہے۔ مریخ کے شمالی گرہ میں ایک طاس جسے بوریاس طاس کہتے ہیں۔ یہ طاس مریخ کے 40% رقبے کو گھیرے ہوئے ہے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کسی سماوی جسم جیسے شہاب ثاقب کے ٹکرانے سے بنا ہے۔ اور مریخ کے 2 چاند ہیں جنہیں فوبس اور دیموس کہتے ہیں۔ یہ چاند چھوٹے اور بے ترتیب شکل کے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بھی قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ چھوٹے سراچے بھی ہو سکتے ہیں جنہیں مریخ کی کششی ثقل نے پکڑ لیا، جس کی وجہ سے مریخ کے گرد گھوم رہے ہیں۔ مریخ کا سفر 100 دن کا اور کرایہ $2 امریکی ہے۔ کیا آپ مریخ پر جانے اور مستقل طور پر وہاں رہنے میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جو اگلے 8-10 برس میں مریخ پر جانے والے ہیں، لیکن یہ دھیان میں رہے کہ یہ یک طرفہ سفر ہے، اور آپ کو ہمیشہ کے لیے نہ صرف مریخ پر رہنا ہوگا بلکہ اس کی آباد کاری میں اپنا حصہ بھی ڈالنا ہوگا۔ مریخ کا سفر کسی صحت افزا مقام کی سفر کی طرح ہرگز نہیں ہے۔ آپ کو بہت سے اور مختلف قسم کے خطرات مول لینے ہوں گے اور اپنی جان کو جوخم میں ڈالنا ہوگا، کیونکہ زمین سے بہت مماثلت رکھنے کے باوجود یہ سیارہ در حقیقت ایک بہت بڑا ویران ہے۔ وہاں کی فضا بہت لطیف ہے اور ہوا کا 95% حصہ کاربن ڈائی آکسائڈ پر مشتمل اور آکسیجن نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے وہاں آپ کھلی فضا میں سانس نہیں لے سکیں گے۔ وہاں آکسیجن اور پانی کا بندوبست کیے بغیر وہاں سبزیاں اور پھل نہیں اگا سکتے ہیں جنہیں آپ یہاں سے کاشتکاری کے لیے آپ اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ مریخ بہت ٹھنڈا سیارہ ہے۔ آپ کو وہاں رہنے کے لیے حرارت اور تاب کاری سے بچاؤ کا بندوبست کرنا ہوگا، جس کی کائنات سے بلا روک بارش مسلسل جاری رہتی ہے، جس کے لیے آپ کو خاص قسم کا لباس پہننا ہوگا۔ وہاں آپ کو چلنے پھرنے میں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ وہاں کی کشش ثقل زمین کے مقابلے میں محض 37% ہے۔ مریخ سے آنے والی معلومات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک طرف یورپ کے خلائی ادارے ESA نے برف سے بھرے ہوئے گڈھے کی ایک تصویر جاری کی ہے، تو دوسری طرف ناسا کا مشن آن سائٹ بھی اپنے مختلف آلات کو کام میں لا رہا ہے۔ جہاں تک یونیورسٹی کا تعلق ہے کہ یہ ایک امریکی پروب مشن ہے جو مریخ کی طرف روانہ کیے گئے تھے، اور دراصل 2012 کی موسم گرما میں اس کی سطح پر اتاری تھی۔ اس کے سفر کا مقصد مریخ پر ماضی کی زندگی کے نشانات کو تلاش کرنا ہے۔ اسے مریخ پر انسانی چہرے کسی
آلے یا اہرام سے مشابہت رکھنے والی کچھ چیزیں ملی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ فرعونوں کا کارنامہ ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ فرعونوں کے مجسمے ملے ہیں، جیسا کہ رپورٹ میں بتاتے ہیں۔ مریخ پر زندگی کے اضافی شواہد ملے ہیں، لیکن یہ دعویٰ فرضی ہے کیونکہ اب تک کسی نے بھی مریخ کا سفر نہیں کیا ہے، اور نہ ہی سائنسدانوں اور خلائی ایجنسیوں کو یہ توقع ہے کہ مریخ پر انسانوں کی پہلی پرواز کئی سال پہلے ہوئی۔ اور اس سے بھی بہت اہم بات یہ ہے کہ مشہور آرکیولوجیکل اور سابق وزیر ریاحی حواس جو رپورٹ میں سامنے آنے والے فرعونوں کے مریخ تک پہنچنے اور وہاں اہرام بنانے کے امکان کے بارے میں بات کی، انہوں نے اس بات کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بے بنیاد جھوٹ ہے۔ اس خبر کے پروموٹرز پر سائنس اور سچائی کی قیمت پر زیادہ ویوز حاصل کرنا اور الزام لگاتے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ محققین اور ماہر فلکیات کا کہنا ہے کہ شوقیہ ماہر فلکیات بعض اوقات بصری الجھنوں میں پڑ جاتے ہیں۔ جی تو پیارے ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے تاکہ ہماری نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔